ایران نے پھر بھی ہمت دکھاتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر جوابی حملہ کیا اسرائیل کے اوپر. 100 سے زیادہ ڈرونز پھینکے, آلموسٹ کوئی 150 کے قریب بیلسٹک میزائلز. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم مزید میزائل پھینکیں گے, لیکن اس سے ایز سچ کوئی بڑے لیول کا نقصان اسرائیل کا نہیں ہوا, اور زیادہ تر چیزیں تو انہوں نے انٹرسپٹ کر لیں. کئی مسلمان ملک بھی ظاہر ہے ان کو سرزمین دیے ہوئے ہیں, ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ. اور پھر آئرن ڈوم جو ہے ان کا, وہ دنیا میں ایک مضبوط ترین ڈیفنس سسٹم ہے. ہم پوری زندگی بابوں کے ڈوم بناتے رہے, ڈوم کہتے ہیں گنبد کو, تو اسرائیل نے آئرن ڈوم بنایا ہے اور ہم نے بزرگوں کے ڈومز بنائے ہیں. اور وہ سارے بزرگ جن کے بارے میں ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ دنیا کا نظام چلاتے ہیں, ان ساروں کے مزاروں سے گزر کر یہ 200 کے قریب ہوائی جہاز اسرائیل کے ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آئے, لیکن کسی بابے نے نگاہ مار کے کوئی F-35 نیچے نہیں گرایا. عراق کے اندر سارے دفن ہیں, ان کے اوپر سے ہو کر آئے ہیں. میرا خیال ہے اب ہمارے عوام کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے, جب تک ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کے ظلم کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. رہا دعا کرنے کا معاملہ, ظاہر ہے وہ تو ہم کرتے ہیں, ہمیشہ تکلیف میں ہوں. میں بھی جب سے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں, سارے مسلمان تکلیف میں ہیں, دعا تو کرتے ہیں, لیکن دعا کے ساتھ دوا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ کافروں کے خلاف اپنی تیاری کر کے رکھو, پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ اور آلات جنگ کے ساتھ. ظاہر ہے اس زمانے میں سب سے تیزی کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی تھی وہ گھوڑے تھے, اور آج اس کے ایکویلنٹ ہمارے پاس اور چیزیں آ چکی ہیں. میزائل ٹیکنالوجی ہے, سب سے بڑھ کر ایئر فورس کی کنٹریبیوشن ہے. تو ان ساری چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آگاہ ہو جاؤ, طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. اس زمانے میں بھی طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں تھی اور آج بھی ہے. اس زمانے میں پھینکے ہوئے ہتھیار تیر ہوا کرتے تھے. ایک شخص بڑے اچھے طریقے سے تلوار چلا سکتا ہے, لیکن تلوار تو وہ اس صورت میں چلائے گا جب اس کے مقابلے میں جو شخص آئے گا وہ بھی تلوار لے کر آئے گا. اگر مقابلے میں ہزاروں تیر آپ کے اوپر چلا دیے جائیں تو آپ تو پھر اپنے دشمن تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں کے اندر ہے. اس زمانے میں وہ تیر پھینکے جاتے تھے, اور یہ بات اتنی یونیورسل ہے کہ آج بھی ویلڈ ہے. آج بھی دیکھ لیں کہ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, خواہ وہ ہتھیار جو ہیں وہ ایئر فورس کے ذریعے پھینکے جائیں, سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہوں یا بلسٹک میزائلز ہوں, یہ سب کے سب پھینکے ہوئے ہتھیار ہیں. جب تک ان میں ہم مہارت حاصل نہیں کرتے, اپنی ٹیکنالوجی کو امپروو نہیں کرتے, کبھی بھی ہم کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ کو جو اگلے زمانوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ اس زمانے میں اس طریقے سے ویلڈ نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی مسلمان تعداد میں کم تھے اور کافروں کے اوپر غالب ہوئے. یہ بات بالکل درست ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں اسلحہ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ٹکر کا ہوتا تھا. اگر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے ایک تلوار لے کر نکلے ہیں نا, تو سامنے سے رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کر سامنے آتا تھا, اور پہلے اس طریقے سے 1-to-1 لڑائی ہوتی تھی, اور اس کے بعد پھر اوپن جنگ ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ سامنے سے جو ان کا جنرل ہے وہ کلاشنکوف لے کر آ جائے. ورنہ مجھے بتائیں, اگر ایک شخص کلاشنکوف لے کر آ جائے اور سامنے 1000 تلوار والے بھی کھڑے ہوں تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اسلحہ برابر کا تھا, تعداد کی کمی ضرور ہوتی تھی. تعداد تو آج بھی دیکھ لیں, اسرائیل جو ہے وہ
باقی ملکوں سے اگر اسے کمپیئر کیا جائے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھی جائے